رائزنگ یوتھ چینل پہ خوش آمدید۔ ایڈکشن کے حوالے سے جاری سیریز میں ابھی تک ہم نے ایڈکشن کو سمجھا اور یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ اگر کوئی انسان کسی ایڈکشن خصوصاً پورن اور ماسٹربیشن کی ایڈکشن کا شکار ہے تو اس سے نکلنے کے لیے نو فیب چیلنج کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نو فیب کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ڈسکس کی تھیں۔ اگر آپ نے ایڈکشن سیریز کی پہلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو اسی چینل پر وہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں، ہم ان کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے تاکہ ان کو دیکھ کر آپ ایڈکشن اور نو فیب چیلنج کے بنیادی کانسیپٹ کو سمجھ سکیں۔ چلیں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جب کوئی انسان ایڈکشن سے نکلنے کے لیے پکے ارادے کے ساتھ نو فیب چیلنج شروع کر لیتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں اس کے چیلنج کو کمزور کر سکتی ہیں اور کن کاموں کو کرنے سے اس کا چیلنج بہت آسانی سے پورا ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج کے دوران ہمیں کچھ کاموں سے مکمل پرہیز کرنا ہے جن کو ہم ڈینجر زون یا ٹریگرز کہتے ہیں، اور کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنے ہیں جن کو ہم ہابیز یا مشاغل کہہ سکتے ہیں، جن کو کرنے سے آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرے گا اور آپ کا چیلنج خراب نہیں ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم پہلی چیز یعنی ٹریگرز یا ڈینجر زون کو سمجھتے ہیں۔ نو فیب چیلنج میں ڈینجر زون کیا ہے؟ نو فیب چیلنج شروع کرنے کے بعد سب سے اہم کام چیلنج کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ممبر چیلنج پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے اور اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس غلیظ لت سے جان چھوٹ جائے، لیکن پھر بھی چیلنج ٹوٹ جاتا ہے اور بار بار ٹوٹتا بھی رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈینجر زون یعنی خطرے والے علاقے سے بچنا نہیں سیکھا۔ ڈینجر زون 2 انگلش کے لفظوں سے مل کر بنا ہے، ڈینجر یعنی خطرہ، زون یعنی علاقہ۔ تو یہ کوئی فزیکل علاقہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ کام ہیں جن کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا چیلنج خراب ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے خطرے والی یہ سرحد یا لائن مختلف ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم یہ حد پار کر جاتے ہیں۔ ڈینجر زون وہ حساس لائن ہے جس کو پار کرنے کے بعد چیلنج کو ٹوٹنے سے بچانا بہت مشکل یا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے سے بھرپور احتیاط کرنی ہے تاکہ اس لائن کو پار کرنے کے بعد ہم اس حد تک بے بس نہ ہو جائیں کہ پھر پچھتانے کی سوا کچھ نہ بچے۔ ڈینجر زون کو آپ ریڈ زون بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جن کو کرنے یا ان کے قریب جانے سے بھی پہلے ہمیں 100 بار سوچنا بلکہ ان سے دور رہنا ہے۔ ان کاموں کو ہم نو فیب کی عام زبان میں ٹریگرز کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹریگرز ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو کسی کام کے ہونے کو بڑھاوا دیں، جیسے رائفل کا ٹریگر ہوتا ہے۔ نو فیب چیلنج کے سفر میں ٹریگر سے مراد ایسے کام ہیں جو کسی نہ کسی طرح ہماری شہوت یا ارج کو ابھار کر ریلیپس کروانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اب ٹریگرز کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، تنہائی میں لیٹ کر موبائل کا گھنٹوں بے مقصد استعمال کرنا یہاں تک کہ آپ بیزاری محسوس کرنے لگیں اور پھر آپ فحش فلموں کی طرف راغب ہو جائیں۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پہ یا عام زندگی میں بد نظری سے پرہیز نہ کرنا۔ نمبر 3، موسیقی سننا یا غیبت میں انوالو ہونا۔ اب یہاں کچھ لوگ حیران ہوں گے کہ موسیقی سننے یا غیبت کرنے سے ہمارا چیلنج کیسے خراب ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر وہ ایکٹیویٹی جو ہمارے اندر بے چینی پیدا کرے یا ہمارے ڈوپامین لیول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، وہ ایکٹیویٹی ہمارے ریلیپس کی وجہ بن سکتی ہے۔ جب ہم موسیقی سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین کی کچھ ہٹس آتی رہتی ہیں، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم ان ہٹس سے بور ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا دماغ ایک بڑی ہٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو کہ پون کے علاوہ ہمیں مل نہیں سکتی۔ اس لیے موسیقی سننا، غیبت کرنا، یہ بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو چیلنج میں ریلیپس کا باعث بن سکتی ہیں۔ نمبر 4، لڑکیوں کے ان باکس میں جا کر گندی چیٹ کرنا۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چیلنج کے دوران کہ کچھ لڑکے لڑکیوں کے ان باکس میں جا کر ان سے غلط قسم کی چیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے چیلنج خراب ہوتا ہے۔ نمبر 5، مشت زنی اور فحش فلموں سے توبہ کرنے کے بعد کوئی ایسی سرگرمی اختیار نہ کرنا جس سے خوشی ملے اور بندہ مایوسی اور پریشانی سے دور رہے، کیونکہ مثبت مصروفیت بہت ضروری ہے چیلنج کے اندر۔ نمبر 6، خود کو سوشل میڈیا پہ غیر ضروری اور سیاسی یا مذہبی بحث مباحثے میں الجھانا جس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے اور بندہ ریلیپس کی طرف چلا جاتا ہے۔
نمبر 7، توبہ کا ارادہ کرنا لیکن گناہ کے اسباب سے دوری اختیار نہ کرنا۔ اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندے نے پورن اور ماسٹربیشن سے توبہ کر لی، لیکن وہ ایسے کنٹینٹ کو دیکھنے سے باز نہیں آ رہا جس کو ہم ایکسپلیسٹ کہہ سکتے ہیں یا اڈلٹ کنٹینٹ کہہ سکتے ہیں یا سافٹ پورن کہہ سکتے ہیں۔ وہ کنٹینٹ جس کو دیکھ کر وہ والا پون تو نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر انسان کو ارج آ جاتی ہے، اس طرح کے کنٹینٹ کو جو بندہ دیکھتا رہے گا پھر وہ رسک پہ رہے گا کہ اس کا چیلنج کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں لسٹ میں، ان کے علاوہ بھی ہر بندے کے لیے اپنا ڈینجر زون ہو سکتا ہے جس سے ہمیں ہر صورت بچنا چاہیے۔ نو فیب چیلنج کے دوران ریلیکس، خوش اور پر امید رہنا بہت ضروری ہے۔ ہر اس کام سے دور رہنا ہے جو بے چینی پیدا کرے، کیونکہ کسی بھی قسم کی بے چینی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم وقتی سکون حاصل کرنے کے لیے ریلیپس کر بیٹھتے ہیں۔ تو اوور تھنکنگ بھی ڈینجر زون ہے۔ کچھ لڑکے یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگتا ہے کہ ان کا چیلنج ٹوٹ جائے گا اور پھر 2-4 دن میں ان کا چیلنج ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں آپ کو بتائیں یہ سب ڈینجر زون ہیں یا ٹریگرز ہیں جو ہمیں اس رسک پہ رکھتے ہیں کہ ہمارا چیلنج کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور ان سب سے ہمیں بچنا ہے، ان کو ڈیل کرنا ہے۔ جب ہم نو فیب چیلنج شروع کرتے ہیں تو ہم پون، ماسٹربیشن، آرگیزم وغیرہ سے توبہ کر لیتے ہیں، لیکن خود کو رعایت دیتے ہوئے سوشل میڈیا کی بد نظری سے پرہیز نہیں کرتے۔ اب شیطان جو ہے وہ بڑا چالو استاد ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اس گناہ کی براہ راست ترغیب یا دعوت نہیں دے گا جس سے ہم توبہ کر چکے ہوں، کیونکہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری غیرت بھڑک سکتی ہے اور ہم اپنے دشمن سے محتاط ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ ہمارے پاس آ کر بڑی ہمدردی سے ہمیں اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ مثلا وہ ہمیں کہے گا کہ دیکھو دوست، تم نے فحش فلموں اور ایڈلٹ کنٹینٹ سے توبہ کر کے اتنا بڑا صبر کیا ہوا ہے، اب ایک آدھ انڈین فلم، کوئی ویب سیریز، کوئی ہالی ووڈ کی مووی جس سے تمہاری انگلش بھی بہتر ہوگی، یا کم از کم کوئی رومانٹک گانا تو ضرور سن لو، اتنا تو تمہارا حق بنتا ہے۔ اب ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ سے قطع تعلقی تو مت کرو یار، یہ شیطان ہمیں آ کے آفر کرے گا چیلنج کے اس ٹائم پہ۔ اب اس لمحے ہم نئی توبہ کے خمار میں ہوتے ہیں، اس لیے شیطان کی یہ آفر ہمیں بڑی پرکشش لگتی ہے اور ہم خود کو تھپکی دیتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ فلم یا گانے میں کوئی ایک آدھ ایسا منظر نظر آتا ہے جو ہماری شہوت کو ذرا سا ٹریگر کرتا ہے، ہمارا کنٹرول کمزور ہونے لگتا ہے، اگلا کام پھر اس سے زیادہ گندا منظر دیکھنا، پھر اس سے آگے، اور بالآخر بندہ اپنے آپ کو آخری بار کا لارا لگا کر فحش فلم یعنی پورن دیکھ بیٹھتا ہے اور چیلنج کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے تو شیطان نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سے گناہ نہیں کروایا، اس نے بس ہمیں ترغیب دی۔ ہم اس کی ترغیب کو رد کر کے کسی اور کام میں بھی مصروف ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اور اس کا کام آسان ہو گیا۔ نفس اور شیطان کی ایک بات مشترک ہے، یہ ہمیشہ چھوٹے مطالبے سے بات شروع کرتے ہیں اور پہلا مطالبہ پورا ہوتے ہی اگلی فرمائش ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر ٹریگر کا ایک سیکوینس بنتا چلا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، لایعنی گفتگو کرنا، غیبت کرنا، کیونکہ اس سے بندہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور پھر سزا میں منہ کے بل گرتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی اور خاص طور پر گزرے ہوئے گناہوں کو سوچ کر مزہ لینا، یہ سب کے سب ٹریگرز ہیں۔ نو فیب چیلنج ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہی بنتی ہے کہ بندہ پون اور مشت زنی سے تو توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدنظری اور دوسرے ٹریگر سے پرہیز نہیں کرتا۔ اسے اگر سوشل میڈیا پہ کوئی نیم برہنہ یا سیمی نیکڈ تصویر نظر آ جائے تو وہ اس سے نظر نہیں ہٹاتا، وہ اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ پون تو نہیں ہے نا۔ اب یہاں شیطان اپنے حربے اور چال میں کامیاب ہو گیا، اسے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بس آپ کو ایک ٹریگر دینا تھا۔ اب جو بندہ پون جیسی انتہا کا عادی ہو، صرف بے جان تصویر دیکھ کر اس کا من نہیں بھرے گا، پھر وہ ایک قدم مزید آگے جائے گا اور یوٹیوب یا کسی دوسرے چینل پہ کوئی ویب سیریز یا گانوں کے نیم فحش مناظر دیکھنے لگے گا۔ یہاں بھی وہ خود کو تسلی دے لے گا کہ میں کم از کم پون تو نہیں دیکھ رہا۔ اس ساری بے احتیاطی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شہوت بے قابو ہو جائے گی اور اس کا چیلنج ٹوٹ جائے گا اور وہ دوبارہ وہیں کھڑا ہوگا جہاں وہ کئی سال سے کھڑا تھا۔ اچھا، ہم نے ٹریگرز کے اوپر تفصیلی بات کر لی کہ ٹریگرز شروع کیسے ہوتے ہیں۔
اب اس کے حل پہ بات کرتے ہیں۔ حل اس کا یہ ہے کہ جب نو فیب چیلنج شروع کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو پھر خود کو کوئی فضول رعایت نہیں دینی۔ ہر قسم کی بدنظری یعنی چیلنج کو خراب کرنے والے تمام ٹریگر سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اسکرین پر بھی اور حقیقی زندگی میں بھی۔ اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک کو 90 دن کے لیے اپنے موبائل سے نکال دیں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور موبائل کو کم استعمال کریں، اور وہ بھی صرف نو فیب چیلنج میں مدد حاصل کرنے کے لیے یا پھر کوئی بہت ضروری کالز کے لیے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری انٹرنیٹ سرفنگ سے بھی بچنا ہے۔ اگر نو فیب چیلنج پورا کرنا ہے تو پھر ٹریگر سے ہر صورت لازمی بچنا ہوگا۔ شیطان کے پہلے وسوسے کا توڑ کرنا ہوگا، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن حکیم میں زنا سے منع کیا تو فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ہر وہ چیز جو کسی بھی طرح زنا کی طرف راغب کرے اس سے بھی بچو۔ اپنے موبائل کو ہر بد نظری والی چیز سے مکمل پاک کر لیں۔ ذہنی بے سکونی، سٹریس یا کسی قسم کی فرسٹریشن بھی آپ کو وقتی سکون کے لیے گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ خود کو ریلیکس رکھیں۔ اگر پھر بھی چیلنج ٹوٹ جائے تو مایوس مت ہوں۔ اس درد سے نکلنے کے لیے صرف موٹیویشن اور نو فیب گروپ میں پوسٹ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ آپ کو پوری کوشش کرنی ہے۔ نو فیب گروپ میں ایکٹیو رہیے اور وہاں پوسٹ ہونے والا کنٹینٹ دیکھتے رہیے تاکہ موٹیویشن مسلسل ملتی رہے۔ کسی سینئر ممبر یا گروپ ایڈمن سے ریگولر رابطے میں رہیے تاکہ رہنمائی اور گائیڈ لائن ملتی رہے۔ اگر آپ ان باتوں پہ سنجیدگی سے عمل کریں گے تو آپ کا چیلنج ضرور پورا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم متبادل سرگرمی پہ بات کریں گے کہ نو فیب چیلنج میں کون سی ڈیلی روٹین بنا کر ہم اچھا چیلنج کر سکتے ہیں۔ آپ کا ٹریگر کیا ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اس کے علاوہ آپ کو چیلنج میں کن مسائل کا سامنا ہے یا کس موضوع پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے۔ نو فیب چیلنج اور نوجوانوں کے مسائل پہ کنٹینٹ دیکھنے کے لیے رائزنگ یوتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکیں۔ شکریہ۔